دیکھیں منظور بھائی، مروت صاحب کیونکہ لیگلی چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ تو خیر میں زیادہ لیگل سائڈ پہ نہیں جاؤں گا. اوور آل چیف منسٹر کے اس سے میں کہوں گا کہ چیف منسٹر کو یہ ایڈوائس دی گئی ہے، لیکن آبویسلی وہ کہ 7 سے 8 کے میرے خیال سے 8 کے قریب یا 7 کے قریب وہ کابینہ بنائیں اور وہ چیف منسٹر نام بھجوا دے عمران خان سے، اس کی اپروول لے لے. یہ ایڈوائز اور ان کے خود بھی ذہن میں تھا، ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات وہ پہلی والی بات پہ میں آتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو سہیل افریدی سے کیا مسئلہ ہے. سہیل افریدی نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ حکومت کی توپیں ساری سہیل افریدی کی طرف ہو گئی، ٹھیک، اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، جو انہوں نے کرنا تھا. مطلب ایک صوبے کو مینڈیٹ ہے، وہ جس کو بنانا چاہیے. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ آرام سے بیٹھیں، ہمیں اپنا چیف منسٹر بنانے دیں. وہ بن گیا، پہلے اس پہ ان کو بڑی تکلیف تھی، بننے نہیں دیں گے اور یہ ہو جائے گا. وہ بہرحال وہ اللہ نے بنا دیا. جیسے ہی بنا ابھی کہتے ہیں جی چیف منسٹر مل نہیں سکتا. عدالت کے دیکھیں، پنجاب حکومت کو ترجمان بیٹھے ہیں پنجاب حکومت کے، پنجاب حکومت کو لیٹر بھیجا، ایک چیف منسٹر نے دوسرے چیف منسٹر کو لیٹر بھیجا، پرائم منسٹر کو لیٹر بھیجا کہ جی مجھے ملنے دیا جائے. اگر ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کا اتنا طاقتور ہے، جو کہ ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ جی کوئی اور لوگ نہیں ملنے دے رہے، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا آپ ہی کے پروگرام میں، تو دیکھیں اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر یہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. پنجاب کا چیف منسٹر اگر بنتا اور وہ اپنی لیڈر کے پاس جاتا اور اسے نہ ملنا دیا جاتا تو انہوں نے تو دنیا الٹی کر دینی تھی. لیکن میرا ترقی صاحب ایک سوال ہے، ایک سوال ہے سر، میرا ایک سوال ہے کہ یہ ابھی جو آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ جناب ابھی وہ چیف منسٹر بنے نہیں تھے تو ان کے اوپر گولہ باری انہوں نے شروع کر دی. سر پالیٹکس میں تو ہوتا ہے یہ سارا کچھ. مریم نواز کے حوالے سے جب انہوں نے چیف منسٹر بننا تھا تو اس سے پہلے جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے تو بائیک آؤٹ کر دیا تھا، واک آؤٹ کر گئے تھے وہاں سے. تو یہ تو ایک سیاست کے اندر تنقید چلتی رہتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی سینسٹیوٹی کس بات کی جناب کیوں تنقید؟ تو اٹس پارٹ آف دی گیم. منظور بھائی نہیں دیکھیں، سیاست میں جلسے بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن تنقید کی کوئی ریزن بھی ہوتی ہے نا. مطلب آپ چیف منسٹر بنا نہیں، آپ نے کوشچن مارک کیا. اب وہ چیف منسٹر اپنے لیڈر سے ملنے جا رہا ہے، بجائے یہ کہ آپ کھلا دل دکھائیں، ایون دو کہ آپ نے اس جیل میں بیٹھے بندے کا مینڈیٹ چرایا ہے، وہ کافی تھا آپ کے لیے. آپ مطلب یہ آئین کی بات کرتے ہیں، کون سا آئین جس میں آپ نے مینڈیٹ ہی لوگوں کا چینج کر کے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، اپنی حکومت، مطلب 17 سیٹوں سے میجورٹی پہ آپ پہنچ گئے، پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، وفاق میں. مطلب کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ مطلب ان کا آئین وہ بات ہے جو ان کی مرضی کا ہو تو آئین ہے، جب ان کی مرضی کا نہ ہو تو پھر یہ نہ آئین مانتے اور نہ قانون مانتے. اچھا ویسے میں کھل کے سوال کرتا ہوں سر، یہ جو جلسوں کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، کیا آپ لوگوں کا کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا پلان ہے؟ یہ بیسیکلی اس کی وارم اپ آج کل ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، یہ جو ہر جگہ سی ایم جا کے عوامی رابطہ مہم کے نام پہ جلسے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کھل کے جواب دیتا ہوں جو آپ نے کھل کے دیکھیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ چیف منسٹر اپنا کیس لیگلی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر اور اس کو بھیجا چیف منسٹر، پھر عدالت گیا. تیسری اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں گیا. اب جہاں تک آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہ ابھی کچھ نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو. ہم بات چیت کس کے ساتھ کریں؟ وہ ایک چیف منسٹر کو اس کے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مبارکباد کے لیے کال کی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملوا دیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ بات چیت کے لیے پہلے تو رات ماحول بنائیں. آپ پھر یہ کہتے ہیں جی آپ اسلام آباد آتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں. جب آپ میرے سارے راستے بند کر دیں گے تو میرے سیاسی بندہ ہوں، میرے ساتھ اور کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ میں تو مسجد میں جا کے بیٹھ نہیں جاؤں گا، نیا گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. میں عوامی بندہ ہوں، عوام کو موٹیویٹ کروں گا، عوام کے بیچ میں جاؤں گا، عوام سے مشورہ کروں گا، اور جب ضرورت پڑے گی آپ کے ترقی صاحب یہ آپ کے صبر کا پیمانہ کب تک لبریز ہو جائے گا؟ مطلب کوئی ڈیڈ لائن بنائی ہوئی ہے اس کی آپ؟ یہ نہیں، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. آبویسلی
ہم بڑے تحمل سے کام لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے مسائل کا جو ہمارے عمران خان ہیں وہ سارے لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کو باعزت طریقے سے فری ٹرائل کے ذریعے، یہ مروت صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے کیس 2 سے 3 دن میں ختم ہو سکتے ہیں اگر حکومت نے یہ ناجائز ہتھ کنڈے طریقہ کار اپنانا چھوڑ دیے اور ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ چلیں پالیٹکس کھیلتے ہیں. اگر آپ زور کا کام کریں گے تو پھر زور ہوگا، اور جب زور ہوگا پھر یہ پریشان ہوں گے. یہ ہم تو حکومت میں نہیں، ہم سے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہم پہ FIR کاٹی. یہ میں اور مروت صاحب اکثر ان کیسز میں جاتے ہیں جس میں میں اور یہ دونوں اب سوچیں جس ملک میں آپ کے سٹنگ MNAs جو آپ کے پروگرام میں یہ دہشت گردی کی ان پہ FIR، آپ جو اسلام آباد کی یا پنڈی کے عدالتوں میں جائیں گے منصور بھائی، کسی دن آپ آئیں دیکھیں ان عدالتوں میں شاید ہی کسی دن کبھی وہاں پہ دہشت گرد کا ٹرائل ہوا ہو. وہاں پہ سارے سیاسی ورکر دہشت گرد ڈکلیئر ہیں. یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ صحیح لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو مطلب اگر میں نے یا ہم میں سے کسی نے، مروت صاحب نے یا کسی نے روڈ کے اوپر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا، اس پہ اسٹریٹ اوے دہشت گردی کا دفعہ لگا دیتے ہیں. تو بھائی خدا کا خوف کرو. اس ملک میں کیا انویسٹمنٹ آنی ہے، اس ملک میں کیا بہتری آنی ہے جہاں پہ دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ اور غداری کے ایسے بیچتے ہیں، اس کی قدر پوری دنیا آپ دیکھیں. آخری بات کرتا ہوں پھر آپ کسی اور سے پوچھ لیں کہ دیکھیں ان سب کے کرنے کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے جیل میں بیٹھے عمران خان کو ووٹ دیا. تو آپ کی ساری پالیسیز جو عوامی لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. واللہ مطلب میرا لیڈر 10 جگہوں سے جیت کے آیا ہے، ان کا لیڈر میرے لیے قابل احترام ہے لیکن یہ فیکٹ ہے. یاسمین راشد صاحبہ ان سے الیکشن جیت چکی ہیں، اور آپ سارے بڑے بڑے اینکرز نے وہ پورے پروگرام کو چلایا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے. تو اخلاقی جواز نہیں ہے. تو اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں ہم بات کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلے حل کریں. اس کے لیے ہمیں آپ راستہ دیں گے. جیل میں بیٹھے بندے کو، اس کی بے گناہ بیوی کو، اس سارے لیڈران کو، ان کو آپ ریلیف دیں گے. اجازت دیجیے گا سر، ہمیں ان سے نہیں چاہیے اجازت دیجیے. ریلیف اور انصاف ہمیں عدالت سے چاہیے.